السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کراچی کے ایک بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعے کے بارے میں جو کراچی کے کارساز روڈ پر واقع ہوا۔ تو جی عارفہ، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ سب سے پہلے السلام علیکم امنا بہن، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی اللہ کا کرم ہے۔ سب سے پہلے میں اس واقعے میں وہ جو بچی کی ڈیتھ ہوئی ہے آمنہ عارف، اس کے والد اور وہ جو جا رہے تھے اس پہ بات کروں گی۔ ایک جو بچی جس کے بہت سے خواب تھے، اس کے پیرنٹس کے اس کے لیے بہت خواب ہوں گے، جو اس ایک امیر زادی کی گاڑی نے اس کو اور اس کے خوابوں کو اور اس کے سانسوں کو بھی ساتھ ہی کچل دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے ہم غریبوں کے لیے۔ ہم ایک بچے کو بہت محنت سے بڑا کرتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سے ہمارے خواب بڑے ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے بہت سے خواب دیکھتے ہیں، ہمارا بچہ بہت بڑا بنے گا، ہمارا سہارا بنے گا۔ لیکن جب وہ سہارا بننے کے لیے تیار ہوتا ہے تو ایک انسان آتا ہے جس کی بہت پاور ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، وہ اس کو اپنی گاڑیوں کے نیچے کچل کے چلا جاتا ہے، اس کی سانسوں کو کھینچ لیتا ہے۔ یہ ہمارا کیسا قانون ہے؟ ہم کہاں رہ رہے ہیں؟ آج ہمیں اس بات پہ سوچنا پڑے گا۔ یہ کوئی بھی آتا ہے اور ہمارے بچوں کو کچل کے چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے بچے سڑکوں پر بھی آزاد نہیں رہے، اب ہم اپنے بچوں کو اکیلے کیا اپنے والدین کے ساتھ بھی نکل نہیں سکتے، اب ہمیں ہر وقت اپنے بچوں کی جان کا خطرہ رہے گا۔ ہم کیسے ملک میں رہ رہے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہمارا کیسا قانون ہے۔ اب ہمیں اس پہ آواز اٹھانی ہوگی، ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اس پہ۔ ٹھیک ہے وہ بہت پیسے والے ہیں، بہت پاور والے ہیں، وہ اپنے پاور سے اپنے پیسے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آج ہم کھڑے ہو گئے نا تو ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اب ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اس بچی کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اب ہمیں ہی ایک بہت مضبوط بننا ہوگا۔ ایک انسان کو پاگل ڈکلیئر کیا جا رہا ہے اپنی دولت پر۔ ایک انسان کیسے پاگل ہو سکتا ہے؟ وہ اتنی کمپنیاں چلا رہا ہے، وہ انسان 5 سال سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے، تو 5 سال سے وہ کمپنی بھی تو چلا رہی ہے، درجنوں کمپنیوں کی ڈائریکٹر ہیں وہ۔ ہاں تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ ایک انسان کیسے وہ ذہنی مریض اس کو اچانک سے آتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا جب وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اسے کیسے پروٹوکول دیا گیا۔ ہم غریبوں کی بات تو ایک پولیس بھی نہیں آتی، اس کے لیے فوج آئی، کیسے اسے پروٹوکول دیا گیا۔ یہ اس کے لیے بنتا نہیں تھا پروٹوکول۔ میں تو کہتی ہوں جب وہ ایکسیڈنٹ ہوا لوگوں کو اسے پکڑنا چاہیے تھا اور خوب اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ ایک انسان نشے کی لت میں آ کے لوگوں کو کچلتا جا رہا ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو کچلتا جا رہا ہے، اس نے ایک بطور ایک گاڑی کو بھی کچلا ہے، ایک پوری گاڑی کو کچلا ہے۔ وہ اس انسان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بچ گیا، ورنہ جتنی بری طرح اس گاڑی کو کچلا ہے شاید اس کی بھی ڈیتھ ہو جاتی۔ اتنے لوگوں کو اس نے نقصان پہنچایا اور پھر اینڈ پہ اسے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاگل ہے۔ اگر وہ اتنی ہی پاگل تھی، چلے ہم مان لیتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض تھی، وہ پاگل تھی، تو اسے کیوں گھر سے باہر نکلنے دیا؟ اسے کیوں اتنی بڑی گاڑی دی؟ آپ مجھے بتائیں، کیا پاگلوں کو گاڑی دی جاتی ہے؟ کیا پاگلوں کے سامنے چابیاں رکھ دی جاتی ہیں جب آپ کا دل کرے آپ چلے جائیں؟ ایک انسان نشے کی حالت میں اور اسے پاگل کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے وہ پاگل ہے، اسے نشہ دیا گیا کہ آپ پاگل ہیں، آپ نشہ کریں۔ آپ کیسے کہتے ہیں کہ وہ پاگل ہے؟ کہیں سے کوئی پروف نہیں آتا کہ وہ پاگل ہے، ذہنی مریض ہے۔ ٹھیک ہے آپ تھوڑی سی اس کی حرکتیں، ویسے تو مجھے ایسی کوئی اس کی سامنے اس کی شرمندگی بھی نہیں اس کی آنکھوں میں نظر آئی کہ وہ شرمندہ بھی ہو ایکسیڈنٹ کر کے، اس کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت پاگلوں والی حرکتیں کرتی، وہ نہیں کر رہی تھی۔ ایک انسان سے 5-6 قتل ہو جاتے ہیں اور وہ تھوڑا سا تو وہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ اب میرے اوپر پریشر آئے گا، میرے اوپر لوگوں کا پریشر آئے گا، مجھے لوگ مار سکتے ہیں، وہ تھوڑا سا تو ٹینشن میں ہوگا، وہ تھوڑا سی تو ایسی حرکتیں کرے گا نا۔ وہ بالکل بھی پاگل نہیں ہے۔ اب ہمیں اپنے بچوں کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، ہمیں سب کے لیے سٹینڈ لینا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے اب ٹھیک ہے وہ پاگل ہے نا تو اسے پاگل خانے میں آپ جمع کروائیں، اور وہ کبھی نکلنی نہیں چاہیے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسے گھر نہیں لایا جائے گا، اسے پاگل خانے بھیجیں، پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کتنا عرصہ اسے پاگل خانے میں رکھ پاتے ہیں۔ اگر وہ پاگل ہے، وہ پاگل نہیں ہے، آپ اسے پلیز پاگل ڈکلیئر نہ کریں، آپ اسے انصاف دلائیں۔ آمنہ عارف کے ساتھ آپ لوگ سب لوگ کھڑے ہوں، آمنہ عارف کو پراپر انصاف دلوایا جائے۔ میں آمنہ عارف کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ آمنہ عارف کو انصاف دیا جائے۔ میں اس قانون سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آمنہ عارف کو انصاف دیا جائے، آمنہ عارف کو پراپر انصاف دیا جائے، اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہ کی جائے۔ بس میں یہی کہوں گی۔